کریم صدق اللہ رمضان کریم. قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر، قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، یوں ہی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، یوں ہی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. بہت شکریہ اور خوش آمدید علی وقار قادری صاحب. ہم نے جیسے کہ ہر روز ہم آپ کو بتاتے ہیں آج 27واں روزہ ہے تو آپ نے 27واں پارہ پڑھا ہوگا، اور کچھ دیر میں میں اور علی وقار قادری صاحب جو ہیں کوشش کریں گے کہ اس کے مضامین کو آپ کے سامنے بیان کر سکیں، کی سعادت حاصل کر سکیں اور دہرا سکیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کیا کہا. اور میں آپ کا تعارف کروا رہی ہوں چلڈرنز ہارٹ فاؤنڈیشن سے ان کے CEO فرحان احمد صاحب کے ساتھ، اور مصباح الحق صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ہم انہیں ایک بہترین کرکٹر کے طور پر، ایک بہترین کیپٹن کے طور پر، ایک بہت اچھے چیف سلیکٹر کے طور پر اور کوچ کے طور پہ جانتے ہیں. لیکن ایک آیت مبارکہ جو میرے سامنے اسی حوالے سے آج کے موضوع، اور یہ 27ویں پارے میں آیت نمبر 18، بے شک صدقہ و خیرات دینے والے مرد اور صدقہ و خیرات دینے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ کے طور پہ قرض دیا، ان کے لیے صدقہ و اجر کئی گنا بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے بڑی عزت اور ثواب ہوگی. حسن اتفاق سے یہ آیت مبارکہ میرے سامنے آ گئی، جس کی آپ کے سامنے وہ لوگ ہیں جو کہ اس وقت ان بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں جو دل کے امراض کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور ان کو فوری طور پہ سرجریز کی ضرورت ہوتی ہے. بر وقت آپریشن ان کی زندگی بچا لیتا ہے اور ان کے والدین کی اذیت. اگر آپ ڈونیٹ کریں گے
تو اس کے نتیجے میں ایک ایسا ہسپتال قیام میں آ سکے گا جہاں پر بچوں کے لیے علاج معالجے کی بہتر اور آسان سہولیات جو ہیں، مفت ان کو علاج جو ہے وہ مل سکے. ابھی بھی یہ سلسلہ بڑھائے ہوئے ہیں اور انہوں نے ماشاءاللہ تقریباً 20,030 لوگوں کے 2030 بچوں کی جو ہے وہ سرجریز ابھی تک کر چکے ہیں. 2011 سے انہوں نے اپنے کام کا آغاز کیا ہے اور اب آپ کی ڈونیشنز کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ انہوں نے ہاسپٹل بنانا ہے. اور اس کے لیے نمبرز جو ہیں میں دہرانے سے پہلے مصباح صاحب مجھے بتا رہے تھے فرحان صاحب کہ ملک سے باہر لوگ بہت زیادہ کھلے دل کے ساتھ ڈونیٹ کرتے ہیں، تو ان سے کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، ابھی تھوڑی سی صورتحال چینج ہوئی ہے. جیسے پہلے بھی میں نے بتایا کہ مارچ کے اس سال اینڈ میں اور اپریل کے سٹارٹ میں ہمارے کچھ 6 فنکشنز تھے ڈیفرنٹ ریاستوں میں امریکہ کی، جو کہ بہت زیادہ وہاں پہ سپورٹ کرتے ہیں اس کاز کو، اور بھی جتنے بھی کاز ہیں، شوکت خانم کے لیے بھی، اور ہر جگہ جو بھی پاکستان میں پرابلم ہوتی ہے تو اوورسیز پاکستانی ہمیشہ سے بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. وہ کینسل ہو گئے اور لوگ کافی پریشان ہیں وہاں کووڈ کی وجہ سے. تو بس ان کو ایک تو دعا ان کے لیے کہ اللہ ان سب کو محفوظ رکھے اور اللہ ہم سب کو اس مشکل سے نکالے، اس مشکل ٹائم سے نکالے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اس مشکل ٹائم میں جہاں آپ نے کووڈ-19 کو ذہن میں رکھنا ہے، وہاں پہ آپ نے باقی چیزوں کو بھی، اور یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. بچے جو انتظار میں ہیں کہ جن کے علاج ہونے ہیں، آپریشن ہونے ہیں، پھر فیوچر میں جو ہمیں پرابلمز آنی ہیں، ہمیں ہر طرف نظر رکھنی ہے اور ہر طرف ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کو بھی ساری چیزوں کو سائیڈ بائی سائیڈ لے کے چلیں. یہ نہ ہو کہ ہم کووڈ کے اس جو ایک ڈیفیکلٹ ٹائم آ رہا ہے اس میں بھول جائیں باقی چیزوں کو، اور اللہ کرے کہ اس سے ہم نکل جائیں اور پھر بعد میں یہ نہ ہو کہ پھر ہمارے لیے اور پرابلمز اسی طرح کھڑی ہوں. تو ہم نے بڑے اس ٹائم پہ ہر چیز کو ذہن میں رکھنا ہے اور باقی چیزوں کو بھی وہی امپورٹنس دینی ہے کیونکہ وہ بھی ہمارا فیوچر. بالکل فرحان صاحب، یہی کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہیں جس پر رابطہ کر سکتے ہیں. دنیا میں کہیں سے بھی کوئی شخص کرنا چاہے ڈونیٹ تو انہی نمبرز پہ www.pchf.org.pk. جی یہ ہماری ویب سائٹ ہے، اس پر آپ کو جو یو ایس کے لیے ایک PCHF-NA کا لنک نظر آ رہا ہوگا. تو ایسے لوگ جو اپنی ٹیکس کی ریسیٹس لینا چاہتے ہیں یو ایس سے، امریکہ سے، وہ ہماری اس سائٹ پر جا کر ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اچھا، باقی ہمارا آن لائن بھی ہے، کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، پھر ہمارے بینکس اکاؤنٹ ہے، ماشاءاللہ آل میجر بینک میں بینکس اکاؤنٹ موجود ہیں. پھر ہمارا جو ایزی پیسہ، اکثر لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں وہی چھوٹی چھوٹی اماؤنٹ دے سکیں، ان کے لیے بھی فیسیلیٹیشن ہے. پھر گھر سے کلیکشن کا بھی سلسلہ ہے اسپیشلی لاہور میں، اور انشاءاللہ جیسے جیسے ایکسپینڈ کریں گے باقی شہروں میں بھی آ جائیں گے. جی بالکل صحیح. اور نمبر بھی ہم آپ کے سامنے بار بار اسکرین پہ چلا رہے ہیں، اور وہ نمبر ہے چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کا نمبر 0311114328. اور جیسے مصباح الحق نے کہا تھا اور میں دہرا رہی ہوں بار بار ان کی بات کو، ہم 22 کروڑ لوگ ہیں. ہم 22 کروڑ میں سے جتنے بھی لوگ یہ کر سکیں کہ اسٹینڈنگ آرڈر لگا دیں اپنی اس کے اوپر. آج کل تو آن لائن ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں کہ ہر مہینے 1,000 روپے آٹومیٹیکلی ان کے اکاؤنٹ میں چلا جانا. ایٹ لیسٹ کم سے کم اتنا تو کیا جا ہی سکتا ہے کہ اپنے تمام اخراجات میں ہم 1,000 روپے کا خرچہ جو ہے وہ یہ بھی ڈال لیں کہ کسی کے بچے کا دل جو ہے وہ ہم نے بچانا ہے، اس کو صحت یاب کرنا ہے. کسی ماں باپ کا دل جو ہے اس کو ہم نے تسکین پہنچانی ہے اور انسانوں کے لیے آسانی اور سہولت فرمانی ہے. فرحان صاحب، یہ جو ہوتا ہے نا ریفرل سسٹم میں بھی بہت برا ہے. آپ تو گزرے ہیں اس مرحلے سے، آپ کو معلوم ہوا ہوگا، پھر انہوں نے کہا ہوگا اس ڈاکٹر کے پاس جائیں، پھر آپ وہاں بھاگے ہوں گے، پھر انہوں نے کہا ہوگا آپ ادھر جائیں، پھر آپ ادھر بھاگے ہوں گے. یہ ایک بڑا مشکل اور اذیتناک پروسیس ہے. اسی لیے جی ہم نے جو فاؤنڈیشن میں ابھی آفس میں نا OPD ایبسولوٹلی فری آف کاسٹ رکھی ہوئی ہے. اچھا، ویسے بھی ہماری سروسز فری ہیں. OPD کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی بیچارے پیشنٹ جن کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو ہو کیا رہا ہے وہ آتے ہیں ہمارا. کیسی علامات کے ساتھ یہ بچے آتے ہیں؟ جی موسٹلی جو بچے ہیں نا ان کا جب پیدائش کے فوراً بعد اس کو نا نمونیا بار بار ہو جائے گا. چھوٹا بچہ ہوگا تو اس کو سانس لینے میں دشواری ہوگی. وہ جب فیڈ کر رہے ہوں گے اس کو تو وہ بیچارہ ریڈش یا اس کا بلوئش کلر ہو جاتا ہوگا. اسپیشلی یہ بچے ان کی یہ جگہ نا نارمل آپ دیکھیں گے تو فوراً پہچان جائیں گے. 2 بچوں کو ساتھ کھڑا کریں گے تو یہ بلوئش ہوتا ہے بچے کا، جیسے پورا خون اس کا نا باڈی میں نہیں جا رہا. پھر ناخن ان کے اکثر اندر کی طرف مڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور ایسے ٹاف بیماری ہوتی ہے جو کہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے کیونکہ لیٹ ڈائگنوس ہوتے ہیں. اگر دیکھیں ٹائم پر بچے کے دل کا سوراخ پتہ چل گیا، وہ تو ٹائم پر علاج ہو گیا تو وہ ساری زندگی کے لیے اس کو ہارٹ کا پیدائشی مسئلہ کیور ہو گیا. لیکن جو لیٹ ڈائگنوس ہوتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. وہ بیچارے پھر جو بچہ ایج اس کی 12 سال ہے لیکن وہ لگ 8 سال کر رہا ہوگا، گروتھ میں بھی وہ سلو ہو جاتے ہیں.
تو اچھا بھاگ دوڑ نہیں سکتے, سانس پھولتا ہے, گرتے ہیں بچے, بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں یہ بچے, بعض اوقات ان کو مختلف دورے بھی پڑتے ہیں مختلف قسم کے. سو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو جس کے ساتھ پیرنٹس جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. جی, اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے, وہ ہے ہمارے جو سوسائٹی کی مائنڈ سیٹ ہے نا, اس میں میرا خیال ہے آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ضرور اس موضوع پر بات ہو جائے. ہم ایکسپٹ پیشنٹس جو بیچاری بچیاں ہیں, اب ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہونی ہے, اچھا ان کے نا یہ اسکار فار لائف رہے گا. پیرنٹس اس بات پر مانتے نہیں ہے, کہتے کہ بھئی اگر ہماری بچی کا یہ اسکار آ جائے گا تو اس کی شادی ہونے میں اس کو رکاوٹ ہوگی, لوگ یہ سمجھیں کہ وہ ماں کبھی نہیں بن سکتی. تو ایسا نہیں ہے, وہ بچی اگر ٹائم پر اس کا علاج ہو گیا تو اس کا وہ ایک ماشاءاللہ ماں بھی بن سکتی ہے, ایک نارمل زندگی گزار سکتی ہے. تو خدارہ میری ریکویسٹ ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, اور وہ ایلین نہیں ہے, وہ بھی اس سوسائٹی کا حصہ ہے. اور اگر ایک اسکار بن گیا, ایک آپ کا ایک کٹ پڑ گیا, تو اٹ ڈزنٹ میٹر, مطلب دس از لائف, لائف میں ایسی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, کسی کے بھی تو ان کو بھی سوسائٹی کا حصہ بنے, اور وہ بھی ماشاءاللہ صحیح مائیں بنتی ہیں. اور ایسی کئی سٹوریز ہیں ہمارے پاس, سکسیس سٹوریز ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ کسی بچی کا ہارٹ کا سرجری ہوگی تو وہ ماں نہیں بن سکتی یا اس کی شادی نہیں ہو سکتی, بالکل ایسا نہیں ہے. بالکل صحیح. بہت زبردست میسج ہے وہ آپ نے دیا ہے کہ ہم سب لوگ جو ہے نا مرض سے لڑنے کے بجائے, اسے دور کرنے کے بجائے اس سے ڈرنے لگ پڑتے ہیں, اسے جھجکنے لگ پڑتے ہیں. تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. 0311114328 یہ نمبر آپ کو یاد ہو جانا چاہیے, چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کا, جہاں پہ آپ نے رابطہ کرنا ہے. جو آپ کا توفیق ہے اس کے مطابق آپ نے ڈونیٹ کرنا ہے, تاکہ چلڈرن ہارٹ ہاسپٹل کا قیام عمل میں آ سکے, ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا قیام عمل میں آ سکے, اور بچے جو ہیں ان کی جانیں بچائی جا سکیں. وہ بچے جو کہ موروثی طور پر, پیدائشی طور پر دل کے مختلف امراض اور نقائص کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. سو یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ ہمارا چلتا رہے گا, اور میرا خیال ہے ہماری اسٹوڈیو میں سے ہی یہ ڈونیشن ہے. تھینک یو ویری مچ. ہمارے اچھا ٹھیک ہے, یہ ہمارے اسٹوڈیو پہلا 1000 روپیہ تو آپ کی طرف سے آ گیا. جی ہاں جی, اللہ کرے کہ بہت سارے اور ایسے پیسے آپ کے پاس جمع ہوں جس کی ضرورت ہے. اور کچھ اور مصباح آپ ایڈ کرنا چاہیں؟ لوگ ہم سے زیادہ آپ کی بات سنتے ہیں اور مانتے ہیں, آئی ایم شیور. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں, اوور آل اگر دیکھا جائے اس ٹائم دنیا میں بھی بڑے مسئلے ہیں, لیکن پاکستان کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں مسائل زیادہ ہیں, اسپیشلی ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں. آپ دیکھیں اتنی زیادہ فیلڈز ہیں اور ڈفرینٹ لوگ نکلے ہوئے ہیں ان ساری چیزوں میں کام کرنے کے لیے. یہ بھی بڑا ایک میرے خیال میں اللہ کی طرف سے ایک دین ہے اور مہربانی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ایسی چیزیں آتی ہیں. دیکھیں شوکت خانم جیسے ایک پرسنل ٹریجڈی تھی, عمران بھائی اس کے ساتھ ہوا, اور انہوں نے ایک اتنا بڑا کام کیا جو کہ آج دیکھیں آپ بلیسنگ ہے ہمارے لیے. دنیا میں اگر ہم دیکھیں اور پاکستان میں دیکھیں, جس چیز کو اگر ہم ویسے سوچتے بنانے کے لیے تو کتنا مشکل کام تھا, کس طریقے سے وہ, اور اتنی زیادہ چیزیں ہیں. شاہد افریدی بھی کام کر رہے ہیں, سارے کرکٹرز ہیں جو شعبے سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ سارے کام کر رہے ہیں. بٹ بات یہ ہے کہ ہمیں یا تو ہم خود کوشش کریں کوئی ایسا کام کریں, یا پھر یہ جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں اور کرتے کرتے بہت بڑے مسئلے بن جاتے ہیں, ہم کہیں نہ کہیں کسی کے ساتھ ہاتھ شانہ بشانہ چلیں, اس کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کریں. تبھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کیٹیگری میں جائیں دنیا میں جہاں پہ لوگوں کے اب مسئلے نہیں ہیں, جہاں پہ گورنمنٹس خود کفیل ہیں, جہاں پہ لوگ بڑے, جس کو ہم ڈیولپ کنٹریز کہتے ہیں. تو ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ ہم کہیں کہ جی گورنمنٹ اٹھے گی اور گورنمنٹ سارا کچھ کرے گی. بھائی ہم اس پاکستان کا حصہ ہیں, اس ملک کا حصہ ہیں, ہم اس کا پارٹ ہیں, ہم ایک چھوٹا چھوٹا پرزہ ہیں. چاہے اب جب ہم سارے مل کے اس مشین میں فٹ ان نہیں ہوں گے اور اس میں فعال طریقے سے کام نہیں کریں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا ساری پرابلمس کو حل کرنا. ہر چیز کی طرف ہم کسی ایک بندے کی طرف دیکھیں یا گورنمنٹ کی طرف دیکھیں, میرے خیال میں اس سوچ سے ہمیں نکلنا ہے. اور یہی وہ طریقے ہیں. اب ملک سے باہر اگر پاکستانی ہم دیکھیں, اوورسیز پاکستانی کیوں, ایک تو وہ مخیر حضرات ہیں, وہاں کما رہے ہیں, اچھا وہ کر رہے ہیں. پھر آئی تھنک ان کو جہاں وہ چیز کو سمجھتے ہیں وہ بڑھ کے آتے ہیں اور وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں. یہی سوچ ہماری یہاں پہ بھی ہونی چاہیے. ہم اپنی کسی چیز کے لیے تو پورا آل آؤٹ جاتے ہیں, اپنی چھوٹی چھوٹی سی خواہش کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنا تن من دھن ہر چیز لگا دیں, لیکن اوور آل جو بینیفٹ آف سوسائٹی ہم جہاں پہ بات کرتے ہیں, پوری سوسائٹی کی بات کرتے ہیں,
دوسروں کی بچوں کی ملک کی بات کرتا ہے وہاں پہ ہم کنی کتراتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں کہ یار میں کسی طرف بچ جاؤں. ایسے نہیں ہو سکتا. آپ اپنی پوری ایفرٹ کریں گے, کل کو وہ جو آپ 100,000 یا جو اپنا ٹائم لگا رہے ہیں, جو ایفرٹ لگا رہے ہیں, کل کو الٹیمیٹلی ایز اے سوسائٹی ہم سب نے وہ جو فصل ہے وہ کاٹنی ہے. ہم سب کو فائدہ ہونا ہے, ہمارے بچوں کو فائدہ ہونا ہے, پورے ملک کو فائدہ ہونا ہے اس کا. یہ نہیں ہوگا کہ یار میں کسی پہ لگا رہا ہوں. بھائی یہ گھوم گھام کے کہیں نہ کہیں سے پھر ہمارے پہ ہی آنی ہوتی ہے, ہمیں کہیں نہ کہیں اس کا ایڈوانٹیج ہونا ہے. اور یہاں نہیں ہے تو پھر وہاں تو ہے, یا تو جو یہاں ہمارا جو بلیو ہے ایز اے مسلم, یا تو ہم وہ کہیں کہ نہیں ہمارا یقین نہیں. اگر ہمارا یقین ہے کہ بھئی ایک زندگی اور ہے جو کہ بیسڈ ہوگی, اور سب سے جو بڑی چیز اعمال میں جو سب سے بڑی چیز تولی جائے یہی ہوگی خلق خدا کے لیے آپ نے کیا کیا. تو میرے خیال میں یہ ایک بڑا جو صاحب اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس ہے, اس کا ٹائم ہے, اس کی جان ہے, اس کا مال ہے, اگر اس میں اسی میں سے ہم کچھ لگا کے اپنے لیے مطلب وہ کر دیں, بلیو باتیں کرتے ہیں لیکن بلیو ہونا چاہیے میرے خیال میں, اور کرنا چاہیے. بے شک, بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے, تھینک یو ویری مچ. میں جاتے جاتے ایک دفعہ پھر ریپیٹ کروں گی, 0311114278 یہ چلڈرنز ہارٹ فاؤنڈیشن کا نمبر ہے. www.pchf.org.pk یہ ویب سائٹ ہے جہاں پر جا کر آپ ان کے بارے میں مکمل تفصیلات لے سکتے ہیں, اکاؤنٹس کی ڈیٹیل لے سکتے ہیں, جو آپ ڈونیٹ کرنا چاہیں. آپ کی ڈونیشن جو ہے کسی بچے کے دل کی سرجری اور اس کے علاج کے لیے وقف ہوگی, چلڈرن ہارٹ ہاسپٹل بنانے میں اور ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو قائم کرنے میں لگے گی, جہاں سے بہت سارے بچوں کو, بہت سارے لوگوں کو جو ہے صحت اور علاج معالجے کی اور خاص طور پہ دل کی سرجریز کی سہولت جو ہے وہ میسر آ سکے گی. سو آپ سب سے اپیل ہے کہ آپ اس میں ضرور اپنا حصہ اور کنٹریبیوشن ڈالیں, تاکہ مصباح الحق کا اور فرحان احمد صاحب اور اس طرح سے جو جتنے چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کے ساتھ ایسوسیٹڈ لوگ ہیں, ان کا یہ خواب اور ان کا یہ مشن ہے, یہ مکمل ہو سکے. تھینک یو ویری مچ, گڈ لک. ہماری دعائیں پورے خلوص کے ساتھ آپ کے ساتھ, اور زندگی میں جب کبھی آپ کو میری مدد کی ذاتی طور پہ ضرورت پڑے تو میں بھی حاضر ہوں اپنے وقت کے ساتھ. جو مجھے اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہے, اگر میرے کہنے سے بات ہو سکتی ہے تو بالکل صحیح. بہت شکریہ تشریف لانے. بہت شکریہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور میرے خیال میں ایک چیز اور آخر میں کہوں گا کہ دیکھیں یہ وہ چیز ہے, ایسی کوئی بھی چیز, ہاسپٹل ہے, کوئی بھی چیز جو ہماری زندگی ہمیں پتہ ہے کتنی ہے, میکسیمم ہم کتنا جی, تو یہ وہ اکاؤنٹ ہے جو ہم کھول کے جائیں گے, جو ہمارے باقی سارا کچھ ختم ہو جائے گا ہماری زندگی کے ساتھ, لیکن یہ وہ اکاؤنٹ ہے کہ ہمیں جانے کے بعد بھی کہیں نہ کہیں سے, جیسے اچانک کہیں سے آپ کو پیسے زندگی میں آ جاتے ہیں نا, تو یہ وہ اکاؤنٹ ہے جہاں سے آپ کو بعد میں بھی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جس طرح آتے ہیں نا, ہمیں آئیڈیا بھی نہیں ہوگا کہ یار یہ کچھ ہوا تھا اور ابھی چل رہا ہے, اور یہ کوئی چیز چل رہی ہے دنیا میں, ہم نے چھوٹا سا قدم, ہمارا کیا ہے تھوڑا سا ٹائم. دو چیزیں اکٹھی کر دی ہیں اس میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ 3 چیزیں ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی انسان کو پہنچتا رہتا ہے. نمبر 1 صدقہ جاریہ, جو کسی انسان کے لیے کوئی کام کیا جس سے اس کو فائدہ ہوتا رہا. نمبر 2 وہ علم, جس سے کوئی فائدہ اٹھاتا رہا. آپ تو ریسرچ انسٹیٹیوٹ بھی ساتھ بنا رہے ہیں, سو علم کا فائدہ بھی ہوگا. نمبر 3 وہ اولاد, جو نیک ہو اور جو شخص کے لیے دعا کرے. سو یہ مرنے کے بعد بھی ہمارے اعمال میں یہ نیکیاں اور یہ ثواب لکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نیکیاں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو ویری مچ, شکریہ تشریف لانے کے لیے. بہت شکریہ, اللہ آپ کو جی, ہم ایک بریک کے لیے رکیں گے اور پھر آپ سے ملاقات. رمضان کریم صدق اللہ, رمضان کریم صدق اللہ العظیم, رمضان صدق اللہ, رمضان کریم صدق اللہ العظیم, رمضان. تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا. تو میرے حرم میں فقیر عجم, تو میرے حرم میں فقیر عجم. تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب, تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب.
تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا الہام ہے جامع تیرا الہام ہے جامع تیرا قرآن امامہ ہے تیرا منبر تیرا عرش بری منبر تیرا عرش بری جا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے کلام ہمارے لیے پیش کیا ہے. تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ, شکریہ. آپ تشریف رکھو, یہاں پہ بیٹھو, کیونکہ آپ کے جیسے ہی بہت پیارے پیارے بچے جو ہیں وہ ہمارے سامنے اس وقت تقریری مقابلے میں بھی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو جو بھی صلاحیت عطا کی ہے اس دعا کے ساتھ کہ اس میں اضافہ ہو اور یہ ان کے لیے خیر کا ذریعہ اور باعث بنے. آج کا جو ٹاپک ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے اور میرے دل کے بڑے قریب ہے کہ بچوں کی تربیت میں اہم کردار کس کا, ماں کا یا باپ کا. سو آج اس پر جو ہے حزب اختلاف جو موافقت ہے وہ دلائل دیں گے کہ ماں کا کردار اہم ہے, اور حزب جو اختلاف ہے وہ لوگ ہوں گے جو یہ دلائل دے رہے ہیں کہ باپ کا کردار زیادہ اہم ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس آئی ہیں روشان فاطمہ جو ماں کے حق میں دلائل دے رہی ہیں کہ بچوں کی تربیت میں اہم کردار ماں کا ہے, چناب کالج جونیئر ونگ جھنگ سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا غور سے سنیے یہ پکار صدر ذی وقار, چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے, میں نے جنت تو نہیں دیکھی ماں دیکھی ہے. علی وقار, کیا روشن دن کو رات کہہ دینے سے دن رات میں بدل جاتا ہے؟ کیا کھوکھلی دلیلوں سے مباحثہ جیتا جا سکتا ہے؟ نہیں علی وقار نہیں. میرے مخالفین کو یہ ماننا ہوگا کہ اولاد کی تربیت میں سب سے اہم کردار ماں کا ہے. ماں پیکرے مہر و محبت ہے, ماں تعلیم و تربیت کی پہلی درسگاہ ہے, کیونکہ علی وقار اولاد کی عقل و ذہانت میں سب سے اہم کردار ماں کا, اولاد کی کردار سازی میں سب سے اہم کردار ماں کا, اولاد کی حق گوئی اور صداقت میں سب سے اہم کردار ماں کا, اولاد کی شجاعت و بہادری میں سب سے اہم کردار ماں کا. تو علی وقار اس بات میں کیا شک رہ جاتا ہے کہ ماں کا دم ہی باعث عزت بھی ہے, حرمت بھی ہے, ماں کا دم ہی باعث شوکت بھی ہے, حشمت بھی ہے. عظمت دنیا ملا کرتی ہے اس کے ہی طفیل, اور اقبا بھی بنا کرتی ہے اس کے ہی طفیل. علی وقار, جب ماں تعلیم و تربیت میں اپنا کردار ادا کرتی ہے تو اولاد انسانیت کے لیے مشعل راہ بن جاتی ہے. ماں جب خدیجہ الکبریٰ ہو تو بیٹی فاطمہ الزہرا بنتی ہے, ماں جب فاطمہ الزہرا ہو تو اولاد حسن حسین اور زینب بنتی ہے, ماں جب شیریں بی بی مٹھی بائی ہو تو بیٹا قائد اعظم محمد علی جناح بنتا ہے, ماں جب غربا ہو تو بیٹا عبدالستار ایدھی بنتا ہے, ماں جب رشیدہ منہاس ہو تو بیٹا راشد منہاس نشانے حیدر بنتا ہے, ماں جب مارتا فا ہو تو بیٹی رتفا بنتی ہے. تو علی وقار, باپ کی عظمت و رفعت کی داستان سنانے والوں کو یہ ماننا ہوگا ماں نے ہی بخشا جہاں میں آدمیت کو عروج, ماں کے ہی دم سے ہے ہوتا لاشعوری کا خروج. ہونے کو تو باپ بھی اپنی جگہ ہے ارجمند, مرتبہ ماں کا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ بلند, مرتبہ ماں کا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ بلند. شکریہ, بہت شکریہ. اچھا جی, اگلے مقررہ جو تشریف لا رہی ہیں وہ ظاہر ہے باپ کے حق میں دلائل دیں گی. اقصا عرش جن کا تعلق اقرا ایجوکیشن سینٹر لاہور سے. جی اقصا. صدر علی وقار, میں ماں کی عظمت کی نفی نہیں کر سکتی, لیکن مجھ سے پہلے آنے والی مقررہ جو یہ تمہید باندھ گئی ہے کہ اولاد کی تربیت کا تمام تر انحصار ماں پر ہے, بس پردہ حقائق پر روشنی ڈالنے سے قاصر رہی. جی ہاں صدر علی وقار, یقیناً ماں کی گود ہی بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے, مگر اس درسگاہ کے معیار اور بقا کا ضامن باپ ہے. یقیناً ماں وہ شجر ہے جس کی شاخوں کی بدولت اولاد پروان چڑھتی ہے,
मगर बाप जमीन में छुपी उन जड़ों की मानिंद है जिसके बलबूते पर खुद वो शजर परवान चढ़ता है। यकीनन माँ के कदमों तले जन्नत है, मगर बाप की आंखों से निकला हुआ एक भी आंसू इस जन्नत से महरूम कर देता है, क्योंकि बाप रोटी से लेकर सेहत तक, तालीम से लेकर तरबियत तक, जरूरियात से लेकर ख्वाहिशात तक, बचपन से लेकर जवानी तक औलाद के किरदार का सामिन है। गुंचों के चटकने की सदा है मेरे बाबा, फूलों के महकने की अदा है मेरे बाबा, पहचान है हर शख्स की एक फैज़ मुसलसल, बस कादिर मुतलक की अता है मेरे बाबा। सदर अली वकार, बाप बेलौस मोहब्बत का वो पैकर है जो सारा दिन मेहनत की चक्की में पिस कर जब घर लौटता है तो उसका कुल सुकून बच्चे की एक मुस्कान में छुपा होता है। बाप वो शजर सायादार है जो वक्त की धूप, मौसम की तल्खियों को बर्दाश्त करता है, मगर अपने ज़ेरे साया नन्हे गुलों को आंच तक नहीं आने देता। बाप जिंदगी का वो मजबूत सतून है जिसके ना होने पर औलाद को यतीमी का कोहे गिरा उठाना पड़ता है। जी हाँ सदर अली वकार, बाप वो जिम्मेदार सिपाही है जो ना सिर्फ अपनी औलाद को हलाल रिस्क खिलाने का जामिन है, बल्कि अपनी औलाद को दुनिया की हर बुराई से बचाने की जिम्मेदारी भी बाप की है। तो सदर अली वकार, अगर औलाद की तरबियत में बाप का किरदार ज्यादा अहम ना होता तो आज मैं ये कहने पर मजबूर ना होती, अजीज सर मुझे रखता था वो रगे जां से, ये बात सच है मेरा बाप कम न था माँ से। पुराना सूट पहनता था, कम वो खाता था, मगर खिलौने मेरे सब खरीद लाता था। बगैर थे सब ख्वाब उसके वीरां से, ये बात सच है मेरा बाप कम न था माँ से। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा हमने खिताब देखा। और अब थोड़ा एज ग्रुप चेंज है लेकिन मौजू यही रहेगा। करारदाद हमने मंजूर करनी है कि बच्चों की तरबियत में अहम किरदार माँ का है या बाप का। और मैं चाहूंगी कि आप लोग भी अपनी राय और इनपुट दें। सोशल हमारा मीडिया जो है वहाँ पर आपकी क्या राय है इस करारदाद से मुतालिक जरूर शेयर कीजिए। आमना राशिद तशरीफ लाई हैं लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स लाहौर से। जी सदर आली वकार, सदर आली वकार, नेपोलियन बोनापार्ट जिसे दुनिया एक अजीम सिपा सालार के तौर पर जानती है, वो कहता है कि अगर तुम मुझसे एक मजबूत मुआशरा चाहते हो तो मुझे अजीम किरदार की मुतहम्मिल माएँ दो, क्योंकि वो और इस दुनिया में मौजूद हर जी शऊर और साहिबे बसीरत इंसान ये बात जानता है कि माँ की गोद ही बच्चे की अव्वलीन दर्सगाह है, जहाँ वो अपनी नौ उम्र के अदवार गुजारता है, जिस्मानी और ज़हनी इर्तिका की मनाजिल तय करते हुए अपने मुस्तकबिल को मुरत्तब और मुज़य्यन करता है। आली वकार, तरबियत औलाद जैसे नाजुक और कठिन काम के लिए जो वक्त दरकार होता है वो सिर्फ और सिर्फ घर की चार दीवारी में मौजूद एक माँ ही फराहम कर सकती है। तरबियत औलाद के लिए औलाद के ज़हनी और जज्बाती रवैयों से एक माँ जिस तरह बाखबर होती है, मुआशी फिक्रों में उलझा बाप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। आली वकार, औलाद को मादी वसाइल मुहैया करके खुद को तरबियत औलाद में बराबरी का दावा करने वाला बाप एक माँ की तरह औलाद की निगाह से उसकी जरूरियातों तकलीफ से बहरावर नहीं हो सकता। वो कलील वक्त में नसीहत तो कर सकता है मगर उसका नफाज सरासर माँ ही के बरहूने मिन्नत है। मेरे मुखालिफिन को ये मालूम होना चाहिए कि खानदानी कफालत का बोझ कांधों पे लिए फिक्रे मुआश में गलता मर्द अमूरे खाना का निगरान तो ठहरा मगर मामान नहीं। ये अब हजरत हाजिरा की तरबियत का ही एजाज था कि नन्ना इस्माइल अपने बाप के एक इशारे पर खुद को कुर्बान करने को तैयार हुआ। नौजवानाने जन्नत हजरत फातिमा की तरबियत का मुंह बोलता सबूत है। दीने इस्लाम को मुफस्सिरे कुरान अता करने वाली अब्दुल्ला बिन उमर की वालिदा, राज गोई का दर्ज देती शेख अब्दुल कादिर जलानी की वालिदा, नमाजी बनाने के लिए शक्कर का लालिश देती बाबा फरीद की वालिदा, दुनियावी तमा को रोंदने का दर्ज देती इमाम शाफी की वालिदा, वतन से हाफिज़े कुरान पैदा करने वाली बख्तियार काकी की वालिदा मिसाल है उन माओ की कि जिनके कदमों तले खुदाए लम यज़ल ने जन्नत मुकर्रर की। सदर आली वकार, औलाद की शख्सी किरदारों अफकार की असल मामाज सिर्फ और सिर्फ माँ है। अजीम माएँ ही अजीम औलाद पैदा करती हैं, वरना औलाद ख्वाह आदम सानी पैगम्बरे खुदा हजरत नूह की और या हजरत लूत की बदकिरदारों अफकार की माँ उसे कहरे खुदा के हवाले कर देती है, कहरे खुदा के हवाले कर देती है। शुक्रिया।
بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور حافظہ لائبہ واحد تشریف لائیں گی جو کہ اس موضوع کے اس قرارداد کی مخالفت میں اپنے دلائل دیں گی. تشریف لا رہی ہیں یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور سے. انہوں نے نفس موضوع پر بات کم کی ہے, انہوں نے کہا گریٹ مائنڈ جی پیدا کرتی ہیں. جی زیر بحث قرارداد میں لفظ تربیت کے لغوی اور اصطلاحی معنی تعلیم اور آداب زندگی سکھانے کے ہیں. صدر عالی وقار, میری بائیں جانب سے آنے والی مقررہ نے انتہائی دوغلا پن برتتے ہوئے باپ کو کہانی کا منفی کردار بنا ڈالا اور صرف ماں کی قربانیاں گنوائیں, جبکہ زیر بحث قرارداد تربیت میں اہم کردار ادا کرنے کی ہے. یہ بات برحق ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے, لیکن روز روشن کی طرح یہ بھی عیاں ہے کہ باپ کی مرضی میں خدا کی مرضی ہے. تو پھر میں پوچھتی ہوں کہ خدا کی مرضی کے بغیر جنت کیسے پاؤ گے؟ صدر عالی وقار, اس کرۂ ارض میں انسان کے غلبوں اور آسائشوں سے بھرپور زندگی میں جو سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے وہ باپ ہوتا ہے. اس بات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ ماں باپ مثل ہوا اور پانی ہیں, ان دونوں کے بغیر کامل تربیت و تدریس ناممکن ہے. لیکن بچے کی تربیت میں باپ کا کردار مثل ہوا ہے کہ جس کی کمی بچے کو معاشرتی ناسور بنا دیتی ہے. کیونکہ زندگی کی پہلی درسگاہ ماں کی گود تو ہے, لیکن انگلی پکڑ کر اخلاقیات, معاشیات اور زندگی کے نشیب و فراز میں اپنے بل پر چلنا باپ سکھاتا ہے. یہ باپ ہی تو ہے جو زمانے بھر کی حسرتیں اپنے قلب میں چھپائے, چہرے پر مسکراہٹ سجائے اپنی اولاد کی خاطر ڈھال بن کر کھڑا رہتا ہے. یہ باپ ہی تو ہے جو اپنے بچوں کو آداب فرزندی سکھلاتے ہوئے زمانے کے آلام اور حوادث کا مقابلہ کرنا سکھاتا ہے. یہ باپ کی تربیت ہی تو ہے جو اسماعیل کو زیر خنجر بنا سوال رضائے الہی پر قربان ہونا سکھاتی ہے. صدر عالی وقار, باپ کی تربیت کبھی قوم کو مریم مختار جیسی بیٹی سے نوازتی ہے, تو کبھی اس کی تربیت کے رنگ بے نظیر بھٹو جیسی فولادی شخصیت میں جھلکتے ہیں, تو کبھی یہ رنگ کیپٹن روح اللہ کی صورت میں بکھرتے دکھائی دیتے ہیں کہ جس کو اس کے باپ نے دھرتی ماں اور اس پر سانس لیتی عصمتوں کی بقا کی خاطر جان قربان کرنا سکھائی. تو پھر اپنے مخالفین کو یہ میں باور کروا دینا چاہتی ہوں کہ بنا آواز اور آنسو کے جو روتا ہے وہ باپ ہوتا ہے, جو اپنی اولاد کی تکلیفوں کے چھیدوں کو اپنی بنیان میں پہن لیتا ہے وہ باپ ہوتا ہے. یہ سچ ہے کہ 9 مہینے پیٹ میں پالتی ہے ماں ہمیں, مگر ہماری خاطر ساری عمر گردش زمانہ سے جو مار کھاتا ہے وہ باپ ہوتا ہے. شکریہ. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ہمارا آج کا مباحثہ جو ہے وہ یہاں پہ اختتام کو پہنچا. اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ قرارداد کیا منظور کی جائے. تو قرآن پاک جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ تمہاری ماں, ہم نے پچھلی اس میں ہی پڑھا ہے صورتوں میں کہ 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور مشقت پہ مشقت جھیلی, پھر پیدا کرنے کی مشقت جھیلی, اور اس میں درجے جو ہیں وہ ماں کے بیان کیے گئے ہیں. لیکن آج جو دلائل دیے گئے ہیں میرے سامنے, تو دلائل بڑے مضبوط ہیں دونوں طرف سے. اگر ہم باپ کی جو موافقت میں بات کر رہے ہیں, یعنی حزب مخالف جو بات کر رہا ہے, تو ہمیں لگتا ہے وہ صحیح ہے. اگر ماں کے ہم دلائل دیکھیں تو ہمیں وہ بھی صحیح لگ رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ حزب مخالفت باپ ہے نا, چونکہ تو ان کا دل جو ہے وہ باپ کے لیے جو دلائل دے رہے ہیں ان کے ساتھ. لیکن میں تھوڑا سا ٹائم لوں گی ہم اپنے رزلٹ کو کمپائل کرنے میں کہ ہم کون سی قرارداد منظور کریں گے اور کون سا بچہ جو ہے وہ بہترین ڈیبیٹر جو ہے وہ قرار پائے گا. اور اس میں ہمارے پاس شیر عباس موجود ہیں. کچھ اور ہمیں سناؤ گے شیر عباس؟ کچھ اور سناؤ, کچھ اور جو آپ کو آتا ہو اچھا سا. ٹھیک ہے, چلیں جی. مولا میرا وگڑ ہووے اتے علماء دی چھاں ہووے. مولا میرا وگڑ ہووے اتے علماء دی چھاں ہووے. میرے دروازے تے لکھیا, میرے دروازے تے لکھیا 50-12 دا نام ہووے. مولا میرا وگڑ ہووے اتے علماء دی چھاں ہووے. میلاد مصطفیٰ مولا میں اپنے گھر کرونا ہے.
سجونا ہے کھواواں میں جتھے لنگر کھواواں میں جتھے لنگر کوئی ایسی بھی تھاں ہووے مولا میرا فگر ہووے اتے علماء دی چھاں ہووے. شیر عباس تھینک یو ویری مچ. اور جتنی دیر میں شیر عباس نے ہمیں خوبصورت سا کلام سنایا, ہم نے آپس میں ایک مشورہ کیا ہے اور اس کے مطابق آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کون سی قرارداد منظور ہوگی آپ کے خیال میں؟ بچوں کی تربیت میں اہم کردار ماں کا یا باپ کا؟ اہم کردار ادا کرنے کی بات کی جائے تو عموماً ہم لوگوں کے پاس ماں کی مثالیں ہیں کہ قربانی کی ماں جو ہے وہ آنسو ماں کے نظر آ جاتے ہیں, لیکن باپ آنسو بھی نہیں دکھاتا اولاد کو. ٹھیک ہے, نہیں آپ کے خیال میں ابھی جو دلائل دیے گئے ہیں اس کے مطابق میں پوچھ رہی ہوں. اس کے مطابق تو باپ ان کو بھی دینا ساتھ جو ماں کے اس میں جنہوں نے بات کی ہے ماں کی. ماں آپ کے خیال میں آج جو دلائل دیے گئے ہیں اس میں مضبوط دلائل جو ہیں وہ ماں کے حق میں, اس کی وجہ کیا؟ شاید منظور باپ کے ہوئے ہوں گے. شاید کیا؟ منظور باپ کے ہوئے ہوں گے. شاید منظور باپ کی ہی ہو جائے. کیوں؟ اگر آپ کے دلائل مضبوط ہوں گے تو آپ کی قرارداد منظور ہوگی, تو پھر باپ کی کیوں منظور ہوگی؟ پتہ نہیں. ہاں آپ کو کیا لگتا ہے ہم باپ کے ساتھ ملے ہوئے؟ نہیں جی. میرا خیال ہے کہ ماں کی تربیت کا زیادہ جو ہے وہ اہم کردار ہوتا ہے, اور اس کی مثال یہ بچی ہے کہ جس کی ماں جھنگ سے اس بچے کو اتنی دور سے لے کے یہاں پہ آئی ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ماں کی تربیت کا زیادہ ہوتا ہے. بیٹا جھنگ سے آنے کا کرایہ کس نے دیا ہے؟ جو یہ کپڑے پہن کے آئی ہیں یہ کس نے تو دیے پھر ہیں؟ وہ والد محترم کے ساتھ آنا ان کا چاہیے. منتظر بیٹھا کون ہوگا؟ تو پھر والد محترم کو جب بھی یہ ساتھ جھنگ آنا جا کے چاہیے. بس سے اترے گی تو ان کو ویلکم کون کرے یہ گا؟ سنگل پیرنٹ ماں کی بیٹی ہے. سو ایسے حالات ہیں جہاں پر مائیں جو ہیں وہ کردار ادا کرتی ہیں. یہ جتنے انبیاء کرام ہیں یہ سب یتیمی جو ہے ان سب کے ساتھ اکثر کے ساتھ, اور پھر دوسرا جو ہے جتنے اولیاء کرام ہیں اکثر جو ہے وہ یتیمی کے ساتھ باپ کے شفقت کے بغیر پیدا ہوئے ہیں, اور اسی وجہ سے ان کی مائیں جو ہیں وہ پھر ان کو بھیجتی تھی مختلف درسگاہوں میں تاکہ دنیا کا جو لیسن سیکھنا ہے یا تجربہ یا مشاہدہ ہے, چونکہ گھر میں ایسی کوئی ہستی موجود نہیں ہے باپ کی, تو وہ دنیا میں پھر گھوم پھر کر علم جو ہے وہ اکٹھا کرے اور وہاں سے اتنے تجربے اور معاملات جو ہیں ان کو سمیٹے. لیکن جو ابھی دلائل دیے گئے ہیں اس میں علی وقار قادری صاحب جو ہیں وہ بڑے اس چیز کے قائل ہیں کہ بچوں کی تربیت میں اہم کردار جو ہے وہ باپ کا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خاص حالات ہوں تو ماں جو ہے وہ باپ کی جگہ بھی کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے, لیکن اصل جو کردار ہے وہ باپ ہی کا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قوامین بنایا ہے, پورے گھرانے کے اوپر سربراہ اور نگہبان بنایا ہے. اور آپ لوگوں نے جو دلائل دیے بڑے مضبوط ہیں کہ وہ معاش بھی لے کر آتا ہے. اگر وہ گھر کی عورت کو یا ماں کو وہ سکون نہ عطا کرے کہ وہ بچوں کی تربیت کے اوپر فوکس کر سکے تو وہی گھر جو ہے وہ ایک چلتا پھرتا عذاب کا نمونہ بن جاتا ہے. ماں وہاں پہ چاہتے ہوئے بھی کردار ادا نہیں کر سکتی, لیکن وہ مائیں بھی ہیں ہم ان کو بھی ایکنالج کریں گے. لیکن قرارداد جو آج منظور کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت میں اہم کردار باپ کا ہے. اور اس حوالے سے جو سب سے بہترین مقرر آپ کے حال میں کون ہوں گے؟ آپ سب ڈیبیٹر ہیں. جی بالکل. کس کی تقریر آپ کو لگا سب سے اچھی؟ دیانتداری سے بتائیں کس کی سب سے اچھی؟ سب کی اچھی تھی. سب کی اچھی. ساتھ دیں ان کو. آپ کے حال میں کن کی اچھی ہے؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا. ان کو دیں. آپ کے حال میں کن کی اچھی ہے؟ محنت تو سب نے کی اور اچھی بھی سب نے کی. محنت سب نے کی, اچھی سب کی. آپ کی تقریر بہت اچھی تھی. آپ کی تقریر مطلب لیکن دوسرے نمبر پر ہیں آپ. اس کی وجہ یہ کوئی اور غلطی نہیں ہے, صرف ایک بات ہے کہ جو ہماری یہ بچی ہے اقصا عرش, اس نے سب سے اچھا جو ہے وہ خطاب کیا ہے, سب سے اچھی بات کی ہے. اس کا انداز بیان بہت اچھا تھا, اس کے دلائل جو ہیں بہت مضبوط تھے. سو آپ کو بہت بہت مبارک ہو بیٹے. اقصا آپ کی جو قرارداد ہے وہ بھی منظور ہوتی ہے کہ بچوں کی تربیت میں اہم کردار باپ کا ہے. اللہ تعالیٰ ہر باپ کو ایک کردار ادا کرنے کی توفیق بھی دے. اور یہ ضروری چیز ہے. ہاں, یہ ضروری. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کی تقریر, آپ کا انداز بیان بھی بہت اچھا تھا. آمنہ رشید آپ نے بھی دلائل بہت اچھے دیے, جو آپ نے وہی کوٹ کیا ہے ڈیفرنٹ اولیاء کرام کی حالات زندگی کو, بہت اچھا تھا. صرف ایک مسئلہ آیا ہے اور وہ مسئلہ ہے جو لاہور میں اکثر میں محسوس کرتی ہوں, رے اور ڈے کا جو فرق ہے نا وہ تھوڑا سا
وہ بہت زیادہ تکرار کے ساتھ آتا رہا جس کی وجہ سے انداز ہے نہیں وہ خوبصورت ہے لیکن اس طرح کے پلیٹ فارمز پہ جب آتے ہیں تو اس میں پھر وہ تھوڑا سا ہمیں مسئلہ جو ہے وہ کرتا ہے. جو اس ایج گروپ میں تو ہم نے اس بچی کو قرار دے دیا لیکن ہم حافظہ لائبہ جو ہیں ان کو بھی کوالیفائی کرتے ہیں اپنے نیکسٹ راؤنڈ کے لیے, اس لیے کہ ہمارا جو نیکسٹ کوالیفائنگ راؤنڈ ہوگا, جو فائنل راؤنڈ ہوگا, جو کہ کل آپ لوگوں دیکھیں گے فائنل, اس میں آپ بھی کوالیفائی کریں گی تاکہ وہاں پہ جو مقابلہ ہو اس میں ہم دیکھیں کہ پھر کیا صورتحال سامنے آتی ہے. لیکن بہترین مقررہ جو قرار دی گئی ہیں آج کی وہ اقصیٰ عرش, ایج چونکہ ان کی کم ہے اس لیے وہ تو کوالیفائی کر رہی ہیں, آپ کوالیفائی کر رہی ہیں ساتھ, ٹھیک ہے. سو کانگریچولیشنز, میرا خیال ہے کہ ہم نے کوشش کی کہ ہم انصاف کر سکیں. بریک کے لیے رکنا ہے اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. رمضان کریم صدق اللہ